شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں شاکر سپیکس اور میں ہوں شاکر علی۔ ناظرین، 27 رجب 60 ہجری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر آخری حاضری دینے کے بعد امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چل پڑے اور کچھ دنوں میں مکہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو کربلا کی طرف نکل پڑے۔ اس سفر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کم از کم 20 جگہوں پر رکنا پڑا۔ جب آپ علیہ السلام مقام صفاق پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات عربی کے مشہور شاعر الفزاق داغ سے ہوئی، جو اتفاقاً کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کوفہ کی صورتحال کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دل تو آپ کے لیے ہیں لیکن ان کی تلواریں سراسر آپ کے خلاف کھڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھ گئے۔ کافی سفر کے بعد آپ جب ایک جگہ رکنے کا فیصلہ کیا تو وہاں سے ایک شخص بشیر ابن غالب جس کا نام تھا اس کا گزر ہوا۔ جب اس نے حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خیمہ لگاتے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے آ کر امام علیہ السلام سے ملاقات کی تو دوران گفتگو امام علیہ السلام نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتا دیا۔ اس کے بعد اگلے مقام پر آپ علیہ السلام نے کوفہ والوں کے لیے خط لکھا اور اسے حضرت قیس علیہ السلام کے ہاتھوں کوفہ والوں کو روانہ کر دیا۔ لیکن آپ جب ہی صلیبیہ کے مقام تک پہنچے تو وہاں آپ کو بہت ہی غمناک خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ السلام کو خبر ملی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ بہت غمگین ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینیوں سے لوگوں کو آگاہ کر دیا تاکہ کوئی جانا چاہتا ہے، کوئی پیٹھ دکھانا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ مڑا، کسی نے بھی پیٹھ نہ دکھائی، بلکہ آپ کے ساتھ شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کو ترجیح دی۔ مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور سفر دشوار ہونے لگا۔ گورنر کوفہ کو جب آپ کے آنے کی خبر ملی تو اس نے اپنے ماہر کمانڈر خر کو 1000 کے لشکر دے کر امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے بھیج دیا۔ جب آپ علیہ السلام کا سامنا خر اور اس کے 1000 کے لشکر سے ہوا تو اس کے لشکر کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا، تو امام علیہ السلام نے انہیں پانی پلایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ ابھی تک امام علیہ السلام کو خبر نہ تھی کہ خر اور اس کا لشکر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ظہر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ جب آپ امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے قافلے والوں کے ساتھ خر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ چل پڑے۔ آپ کو جانا کوفہ کی طرف تھا، لیکن آپ نے اپنا راستہ بدل کر کربلا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جب ایک جگہ رکنے کے بعد آپ دوبارہ چلے تو آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ کلمات آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ کے منہ سے سنے تو علی اکبر نے کہا کہ یا حسین علیہ السلام، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شہادت کی خوشخبری ملی ہے۔ اس پہ علی اکبر نے سوال کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو اس پر شہزادے نے کہا تو پھر ہم شہادت کا گھونٹ خوشی خوشی پئیں گے۔ اب کچھ ہی وقت رہ چکا تھا اور وہ ساری باتیں سچ ہونے کو جا رہی تھی جو بچپن سے
آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھی۔ ابھی آپ علیہ السلام نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک میدان آپ کے سامنے آیا اور وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ اسی دوران حر اور اس کے لشکر ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے گورنر کوفہ کا یہ خط موصول ہوا ہے کہ آپ کو یہاں ہی روک لیا جائے۔ چنانچہ 2 محرم الحرام کو آپ اور آپ کے تمام قافلے والوں کو ایک ایسے ریگستان میں روک لیا گیا جہاں نہ کوئی پانی تھا نہ کوئی کھانے کی چیز، جہاں جینے کا کوئی تصور نہ تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اتنا تو بتا دو کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا، بس یہی وہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہیں ہمیں شہادت کا مقام حاصل ہوگا اور یہیں ہماری قبریں بنے گی۔ یہاں یزیدی فوج کی گستاخیوں کو دیکھ کر سب سے پہلے مرد مجاہد جس نے آپ پر جان قربان کی وہ حضرت حر علیہ السلام تھے۔ یہ وہی حضرت حر علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کا راستہ روکا، جنہوں نے آپ کو گرفتار کیا، لیکن اللہ نے کیا کرنی کہ اللہ نے آپ کو ہدایت بخش دی اور آپ ہی پہلے مجاہد تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔